آپ بے روزگار ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کا کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نوکری کی تلاش میں ہیں، آپ گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہیں، آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، آپ کی بیٹیاں بیٹے رشتوں کے انتظار کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کے گھر کا کوئی مسئلہ ہے، آپ قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار پہلے بہترین چل رہا تھا اب ویسا نہیں چل رہا، کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لیں، جادو جنات بندش کے لیے پڑھ لیں، رزق کی تنگی کو ختم کرنے کے لیے پڑھ لیں، کسی قسم کے گھریلو ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ آج کا وظیفہ بڑا لاجواب اور کرامت وظیفہ ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، بتائی گئی ترتیب اور بتائی گئی طریقے کے مطابق بس آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ جو میری بہنیں پریشان ہیں، جو میرے بھائی مجھے میسج کر کر کے اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں، وہ بھی آج صرف ویڈیو کو دیکھ لیں، اس کے بعد بتائی گئی ترتیب اور بتائی گئی طریقے کے مطابق اس وظیفے کو کر لیں۔ اتنا کمال کا وظیفہ ہے کہ ایک بار کرنے کے بعد آپ کو ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے نوازنا شروع کر دے گا کہ آپ کو کبھی بھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات، تمام حاجتیں، تمام پریشانیاں، جن کا بھی آپ شکار ہیں، جس بھی مشکلات میں آپ گرفتار ہیں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے، اس وظیفے کے صدقے آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کو حل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو وظیفہ چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کا کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نوکری کی تلاش میں ہیں، آپ گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہیں، آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، آپ کی بیٹیاں بیٹے رشتوں کے انتظار کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کے گھر کا کوئی مسئلہ ہے، آپ قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار پہلے بہترین چل رہا تھا اب ویسا نہیں چل رہا، کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لیں، جادو جنات بندش کے لیے پڑھ لیں، رزق کی تنگی کو ختم کرنے کے لیے پڑھ لیں، کسی قسم کے گھریلو ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ آج کا وظیفہ بڑا لاجواب اور کرامت وظیفہ ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، بتائی گئی ترتیب اور بتائی گئی طریقے کے مطابق بس آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ جو میری بہنیں پریشان ہیں، جو میرے بھائی مجھے میسج کر کر کے اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں، وہ بھی آج صرف ویڈیو کو دیکھ لیں، اس کے بعد بتائی گئی ترتیب اور بتائی گئی طریقے کے مطابق اس وظیفے کو کر لیں۔ اتنا کمال کا وظیفہ ہے کہ ایک بار کرنے کے بعد آپ کو ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے نوازنا شروع کر دے گا کہ آپ کو کبھی بھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات، تمام حاجتیں، تمام پریشانیاں، جن کا بھی آپ شکار ہیں، جس بھی مشکلات میں آپ گرفتار ہیں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے، اس وظیفے کے صدقے آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کو حل فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سورۃ یاسین کا سلام قول من رب رحیم پڑھنے کے معجزات، اس کے کمالات، اس سے تمام پریشانیوں کا حل، اس سے تمام حاجتیں پوری کیسے ہوں گی، ایک ایک بات، ایک ایک چیز اس ویڈیو میں آپ کو بتائی جائے گی۔ بس آپ نے بتائی گئی ترتیب اور بتائی گئی طریقے کے مطابق اس وظیفے کو کر لینا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بعد رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کر لینی ہے۔ آپ کے تمام معاملات، تمام پریشانیاں اس وظیفے کی برکت سے ختم ہو جائیں گی، آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے وہ بھائی، میری وہ بہنیں جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ آج آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ سب سے پہلے اس کے فضائل پر بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہر مشکل، پریشانی اور بیماری کا حل موجود ہے، بس آپ کا عقیدہ اور یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی آیات سلام قول من رب رحیم کے بہت سارے کمالات قرآن پاک میں چھپے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیات سے ہر طرح کے مسائل کا حل اس قرآن پاک میں، اس آیت کے اندر موجود ہے۔ جادو کا مسئلہ ہو، رزق کی تنگی ہو، اولاد کے مسائل ہو، نوکری یا بے روزگاری کا مسئلہ ہو، کسی قسم کی گھریلو ناچاکیاں ہوں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، آپ کی کوئی بھی حاجات ہے ایسی جو پوری نہیں ہو رہی، کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی بھی عرض یا پریشانی ہو، کسی قسم کا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو آپ نے بس بتائی گئی ترتیب اور بتائی گئی طریقے کے مطابق اس آیات کو پڑھ لینا ہے۔ اتنی چھوٹی آیت ہے اور اتنی بابرکت آیت ہے کہ اس کی اگر آپ فضائل اور فضیلت کو دیکھ لیں تو آپ روزانہ صرف یہی آیت پڑھتے رہیں۔ ویسے تو ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کا دل یہ آیات سلام قول من رب الرحیم ہے۔ تو آج میں آپ کو ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے اس
اس آیات کے بارے میں بتاؤں گا، عمل کا طریقہ کار کیا ہے، عمل کو کرنا کیسے ہے۔ اس سے پہلے میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے مجھے میسج کر کے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، جہاں پر بھی مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے، اور آج تمام امت مسلمہ جہاں پر بھی پریشان ہے، جس میرے بھائی نے، جس میری بہن نے مجھے میسج کر کے جہاں پر بھی میسج کر کے جس پریشانی کے بارے میں بتایا، جو بھی مشکلات، جو بھی حاجات، جس بھی دعا کے لیے کہا، جو بھی میری بہن، جو میرا بھائی جہاں ملک کے دنیا کے جس بھی کونے میں پریشان بیٹھا ہے اور جس بھی حاجات کے لیے بتایا، ان سب کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے آج خصوصی دعا کی جا رہی ہے۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ دعا میں شامل ہو کر خاموشی کے ساتھ آمین بولتے جانا ہے۔ پتہ نہیں یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم میں سے آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آمین بولتے جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اے اللہ، یا رحمان و یا رحیم، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوقوں کو پالنے والے، ایک زندگی ایک موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنوں کے مالک، اے محبوب عرش الہی عظیم کے مالک، اے فرشتوں اور محبوب کے عرش عظیم، اے عزت اور ذلت دینے کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے رب، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں سب کی ہم معافی مانگتے ہیں، اور نافرمانیاں جتنی بھی تیری کی ہیں سب کی معافی مانگتے ہیں۔ اے رب العزت، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو، ناشکرے بندوں کو معاف فرما، لیکن تو ہمارا مولا ہے یا اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ پاک، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں ہم، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے ہمارے اللہ، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ پاک، ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے میرے مولا، اے اللہ، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرض سے جلد سے جلد نجات دلا دے۔ اے رب عرش عظیم، ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے رب العزت، ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن ہم پھر بھی تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ پاک، جس طرح بھی ٹوٹے پھوٹے ہاتھوں سے ہم تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک، تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے قبول اور منظور فرما۔ اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا سے جتنے بھی لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں میں عذاب قبر سے ان کو بچا، جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، انہیں لا علاج مرض میں جس بھی حاجات میں، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، انہیں شفائے کلی نصیب فرما، ان کو اپنے کرم سے معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ان کی بیماریوں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہر قدم پر کامیابی عطا کر۔
اے اللہ ہمارے نصیبوں کو کھول دے۔ اے اللہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری تمام جائز دعاؤں پر اپنی رحمت کی بارش فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ جتنے بھی لوگ تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ میرے سب گھر کے تمام افراد کو خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ پاک تمام مسلمان بہن بھائیوں کو شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو بھائی بہن جن کی شادیاں نہیں ہوئی، یا اللہ انہیں اپنی جناب میں سے پاک نیک رشتے عطا کر۔ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ بندے ہوں۔ یا اللہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمیں ایسی ہدایت عطا کر جو تیری یاد کی طرف آتی ہو، اور ہمیں ایسے ایمان کی طرف لے کر جا جو ہر وقت تیری یاد میں مشغول ہو۔ یا پروردگار ہمارے ایمان میں اضافہ فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے گھر کے تمام پریشان افراد کی تمام پریشانیوں، تمام مسائل کو حل کر دے۔ یا اللہ ہمارے گھر کے رزق میں دولت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں امتحان دے چکے ہیں ان کو امتحانات میں نمایاں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی لمبی عمر عطا کر۔ یا اللہ پاک جو ہمارے بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کو ان تمام 70,000 لوگوں میں شامل کر جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ ہم سب کو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو اور ہمارے سب گھر کے افراد کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما اور موت کے وقت ہم پر رحم کر۔ یا اللہ موت کے وقت ہم سب کو عذاب نہ دینا۔ یا اللہ قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا اللہ مرتے وقت ہمارے لبوں پر کلمہ طیبہ نصیب کرنا۔ یا اللہ ہماری موت کو آسانی والی موت بنانا۔ یا اللہ پاک جب ہماری موت کا وقت ہو، سر سجدے میں ہو، جان نکل جائے، جمعے کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفن آب زمزم سے تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب ہم دفنائے جا رہے ہوں تو پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو اور قبر پھولوں سے بھری ہوئی ہو، قبر بند ہو اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو اور جنت جیسی روشنی اس قبر میں موجود ہو۔ اے یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ یہ پوری دعا میرے حق میں قبول ہو جائے۔ یا اللہ مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ میرا شمار ان 70,000 بندوں میں ہو جائے جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں آخرت کا چاہنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ہر عمل کو، ہر نیکی کو قبول فرما، ہر وقت مطلوب، ہر پریشانی، ہر حاجت سے دور فرما۔ یا اللہ ہماری نیتوں کو بھی تو جانتا ہے، ہمارے اخلاص کو بھی جانتا ہے، ہماری ہر چیز کو تو جانتا ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو، جو تیرے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتا ہو۔ یا اللہ تیرے کرم سے، تیری رحمت کا واسطہ، یا اللہ تیری عطا کی ہوئی نعمتوں کا واسطہ، اے رب ذوالجلال، اے ہر چیز پر قادر رب، اے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واسطہ، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ رزق حرام سے ہمیں محفوظ رکھ۔ یا اللہ رزق حلال ہمیں عطا کر۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت ڈال۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا کر۔ اے اللہ پاک جن کو تو نے اولاد نصیب فرمائی ہے ان کو ان کا فرما بردار بنا، ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ان کی تمام مشکلات سے انہیں نجات فرما۔ یا اللہ دکھاوے اور بناوٹ سے بچا لے۔ اے اللہ مخلص بندوں میں شامل فرما، سجدوں کی لذت عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما۔ اے اللہ پاک تیری یاد
ہمیں ہر ٹائم مشغول رہنے والا بنا، اے پاک پروردگار ہر وقت نیکی کرنے والا بنا، اے اللہ پاک ہمارے دل اور دماغ کو پاکیزہ کر دے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر، اے اللہ پاک جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے۔ یا اللہ پاک جب ہمیں کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارا کیسے حل ہوگا، اے اللہ تو قرآن پاک میں واضح فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ پاک بٹکے ہوئوں کو راہ راست پر چلا دے، آسان کو مشکل سے مشکل کام کو آسان کر دے، اے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی تمام نیک جائز مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ پاک جو بھی تو نے عطا کیا، جو تو نے ہمیں دیا ہم اس کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری تمام مشکلات کو حل کر دے، اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا کر دے، یا اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ اس سے پہلے آپ نے جب اس عمل کو شروع کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے، اور جس بھی حاجات، جس بھی مشکلات، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے، اور 7 بار اول آخر درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اس کے علاوہ بھی آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر آپ درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ زیادہ افضل ہے۔ 7 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سلام قول من رب الرحیم، سلام قول من رب الرحیم، اس کو آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 11 بار پڑھ لیں اور پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر پھونک مارنی ہے، اور اپنے دل میں آپ کی جو بھی پریشانی، جو بھی حاجات، جس بھی مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگنی ہے، سچے یقین کامل کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کی تمام خواہشات، تمام حاجتیں، تمام پریشانیاں آپ کی ایسے پوری ہوں گی جیسے کبھی آپ کو کبھی مشکل تھی نہیں، وہ آپ کی مراد جلد پوری ہو جائے گی جو آج تک کبھی تک انتظار میں آپ بیٹھے ہیں کہ پوری کب ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ بڑے سے بڑے مسئلے کا شکار ہیں، آپ کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا، آپ کو کوئی بھی ایسی حاجت درپیش ہے جو آپ کی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، تو عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے ساتھ اور سورہ یاسین کی اس آیات سلام قول من رب الرحیم کو 313 بار پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ یہ عمل آپ نے 7 دن تک کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 11 دن تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کو کسی دن بھی، جس دن بھی آپ شروع کریں گے اس دن سے 7 دن اور 11 دن کے اندر جب تک آپ کی حاجات پوری نہیں ہوتی اس کا ناغہ نہیں کرنا، اس کو روزانہ لگاتار آپ نے کرنا ہے۔ جس ٹائم میں آپ نے پہلے دن کیا تھا اس سے اگلے دن میں اسی ٹائم پر ہی آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ 313 بار سلام قول من رب الرحیم سچے یقین کامل کے ساتھ آپ نے پڑھ لینا ہے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ آج آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔